اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الخالق المصور یا اجود الاجودین یا ارحم الراحمین یا رازق الطفل الصغیر یا راحم الشیخ الکبیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الاعظم المعظم المکرم ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الاطہار الاخیار الابرار الانوار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على الكفار الفساق الفجار والذین انکروا الودیر واتبعوا الابلیس اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیکھیں بلندر صلوات تلاوت کریں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس ذکر میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خدا اس برادران کا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس قلیل عبادت کو کثیر ثواب عطا فرما دنیا میں عزت آخرت میں شفاعت نصیب فرما حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری فرما علم عمل میں ارتقاء نصیب فرما عادی زمان مہدی دوران امام زمان کے ظہور میں تاکید فرما دعائیں استجابت تک پہنچائیں وسیلہ درود کو بنیں بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تمام حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے اس ہستی کی محبت عطا کی کہ جس کی گود میں مصطفیٰ نے نہیں اسلام نے پرورش پائی توجہ کا طلبگار اس ہستی کی محبت عطا کی کہ جس کی گود میں مصطفیٰ نے نہیں اسلام نے پرورش اور پھر کچھ اس انداز سے تربیت ہوئی کہ خدا نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوی میرا حبیب تیری ابو طالب نے نہیں ہم نے پرورش کی برادر عزیز نے بہت ہی باکمال فضائل بیان فرمائے بہت ہی باکمال لیکن میں کہوں گا کہ جس ہستی کے انہوں نے فضائل پڑھے ہیں نا وہ بیٹے ہیں اور جس کے میں پڑھنے لگا ہوں وہ ان کے بھی بابا صدا آباد جناب عبد المطلب کا آخری وقت یا جناب عبد المطلب نے اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا جب ساری اولاد جمع ہوئی تو عبداللہ کے یتیم کو بھی بلایا فرمایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ میری پوری اولاد آپ کے سامنے موجود ہے آپ ان میں سے ایک ایک کا چہرہ پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ میرے بعد ان میں سے کس کو اپنا ولی بنائے گا میرے بعد کس کو اپنا کفیل بنائے گا
کس کی کفالت میں رہنا پسند کرو گے؟ کس کی ولایت میں رہنا پسند کرو گے؟ اب شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا کہ حضرت ابو طالب رائے اختیار کرد سرکار دو عالم نے سرکار ابو طالب کا انتخاب کیا، اور پھر قبلہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کی اپنی بات تو کوئی ہوتی نہیں ہے، نبی کا اپنا فعل تو کوئی ہوتا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کی بات خدا کی بات، نبی کا فعل خدا کا فعل۔ پھر قبلہ میں یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ نبی نے ابو طالب کو نہیں، اللہ نے منتخب کیا۔ نبی نے ابو طالب کو نہیں، اللہ نے منتخب کیا۔ پھر میں یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جناب عبد المطلب نبی نہیں ہے، جناب عبد المطلب غیر نبی ہو کر اپنے بعد نبی کو بھی بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے۔ توجہ کا طلب کر، غیر نبی ہو کر نبی کا بھی ولی مقرر کر کے گئے۔ اب حد ہو گئی، جناب عبد المطلب غیر نبی ہو کر نبی کو بھی بے سہارا چھوڑ کر نہ جائے، نبی معصوم ہو کر گنہگار امت کو بے سہارا کیسے؟ غیر نبی ہو کر بھی نبی کا ولی مقرر کر دیا، تو نبی بھی ضرور ہمارا ولی مقرر کر کے گئے۔ اور پھر وہ وہی ہستی تھی کہ جس کے بارے میں قوم غدیر میں فرمایا من کنت مولا، نبی ہمارا ولی علی کو بنا گیا۔ مربی نبی ہیں جناب ابو طالب، نبی کے ولی ہیں جناب ابو طالب۔ اور پھر عزیزان، اولاد کی تربیت بتاتی ہے کہ مربی کیسا ہوگا، اولاد کی عادتیں بتاتی ہیں کہ باپ کیسا ہوگا، کیونکہ الوالا تو سر و ابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے نہیں پتا کہ جناب ابو طالب کی تربیت کا انداز کیا تھا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جناب ابو طالب کی گود میں 2 بچوں کی پرورش ہوئی، پھر دونوں بچے زمانے کے سردار بنے، ایک نبیوں کا سردار، دوسرا ولیوں کا سردار۔ دو بچوں کی پرورش ہوئی، دونوں زمانے کے سردار، ایک سید الانبیاء، ایک سید الاوصیاء۔ اچھا، جناب امیر علیہ السلام جہاں پر بھی، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا منبر سر، کبھی بھی اپنا تعارف یوں نہیں کیا کہ انا علی، میں علی ہوں۔ ہمیشہ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ شجرہ وہی بتا سکتے ہیں جسے ناز ہو، اور اسی لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ نقل کفر نباشت، جناب ابو طالب نے کبھی بت پرستی کی ہوتی تو میدان جنگ میں مد مقابل کہہ سکتا تھا، اے علی اگر آپ ہم سے جنگ بت پرستی کی وجہ سے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ اور قبلہ یہی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم ہر جنگ میں سب سے پہلے علی کو بھیجتے، کیونکہ باقی جتنے بھی تھے یا وہ خود یا ان کے باپ دادا مشرکوں کے ساتھ مل کر بت پرستی کرتے رہے۔ قبلہ واحد کائنات میں علی تھے جس کا آدم سے ابو طالب تک، حوا سے فاطمہ بنت اسد تک، حصہ بھی پاک تھا، نصہ بھی پاک تھا۔ واحد مولے کائنات تھے جس کا آدم سے ابو طالب تک حصہ بھی پاک تھا، نصہ بھی پاک تھا۔ اور
اسی لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں زمانے والوں ان اللہ خلقنی و خالق علی و فاطمہ والحسن والحسین قبل ان یخلق آدم حین لا سما مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا شمس ولا قمر ولا نور ولا ظلمت ولا جنت ولا جہنم۔ او زمانے والوں اللہ نے سب سے پہلے ہمیں خلق کیا جب نہ زمین تھی نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ نور نہ ظلمت نہ جنت نہ جہنم۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں خلق کیا جب آدم کی خلقت ہوئی ہم آدم میں منتقل ہوئے، ہم کبھی آدم کی شکل کبھی نوح کی شکل کبھی ہود کبھی صالح کی شکل کبھی یعقوب کبھی یوسف کی شکل کبھی داؤد کبھی سلیمان کی شکل۔ فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہا، یا چلتا چلتا جناب عبد المطلب کے پاس پہنچا، پھر یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ ابو طالب کے گھر ایک حصہ عبداللہ کے گھر، پھر عبداللہ کے گھر سے نبوت کا سورج نکلا، ابو طالب کے گھر سے امامت کا چاند نکلا، پھر عبداللہ والا نور کے ابو طالب کے گھر آ گیا، پھر عبداللہ والا نور کے ابو طالب کے گھر آ گیا۔ قبلہ دیکھنا لوگوں نے لقب کیسے چوری کیے، عبداللہ والا نور کے ابو طالب کے گھر، ابو طالب کا نور کے ابو طالب کے گھر، نبوت کا نور کے ابو طالب کے گھر، امامت کا نور کے ابو طالب کے گھر۔ قبلہ ایک گھر میں دو نور ہے، آپ پتہ ہے ذوالنورین کو ایک گھر میں دو نور ہیں، ذوالنورین کو دو انواع کی تربیت کی جناب ابو طالب نے۔ بیٹا محافظ اسلام ہو تو باپ محسن اسلام ہو، محسن اسلام ہے جناب ابو طالب، اور اسی لیے بڑے فخریہ انداز میں سرکار دو عالم کو فرمایا کرتے تھے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضا ابشر بذاک واقر منک عیونا۔ فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ اپنا کار رسالت جاری رکھے، اپنا پیغام رسالت پہنچاتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو طالب کی جان ہے، پورا مکہ بھی اکٹھا ہو جائے میرے ہوتے ہوئے تجھے ہاتھ تک کوئی نہ لگا سکتا۔ فرمایا میرے ہوتے ہوئے کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ تجھے ہاتھ لگا سکتا۔ حتی وصل فی التراب دفینا، جب تک قبر کی مٹی میرا تکیہ نہیں بن جاتی کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ تجھے میری آنکھ۔ خود سرکار دوارا فرمایا کرتے تھے ما نادت منی قریش شیئا اکرہو حتی مات ابو طالب۔ فرمایا جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ مجھے میری آنکھ دیکھے۔ محسن رسالت ہے جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ ایمان ابو طالب میں بہت خوبصورت بات تحریر کی، فرمایا لم یزل رسول اللہ ممنوعا من العزاء ومعصوما من كل اعتداء حتى توفى الله ابا طالب وعندها جاء نداء ربه يحمله جبرائیل اخرج من مکہ فقد مات ناصرک۔ فرمایا جب تک ابو طالب زندہ تھے نبی پہ نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی مصیبت نہ کوئی تکلیف ہے نہ مصیبت۔ جب ابو طالب کی رحلت ہوئی تو آواز رسالت آئی میرا حبیب اخرج من مکہ فقد مات ناصرک، میرا حبیب آپ مکہ چھوڑ دے، آپ تیرا ناصر نہیں رہا۔ فرمایا آپ مکہ چھوڑ دے، اب تیرا ناصر نہیں رہا۔ خدا جسے ناصر کہے، اور اسی لیے جو رحلت جناب ابو طالب پہ سرکار دو عالم نے جو بیان کیے، فرمایا وا ابا طالبا کیف اصلو علیک یا من ربیتنی صغیرا واجبتنی کبیرا وکنت عندی بمنزلت العین من الحدقہ والروح من الجسد۔ فرمایا اے ابو طالب میں تجھے بھلاؤں تو بھلاؤں کیسے، میں کم سن تھا آپ نے تربیت کی، میں جوان تھا آپ نے نصرت کی۔ فرمایا ابو طالب میں آپ کو بھلاؤں تو بھلاؤں کیسے، آپ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے، جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے۔ قبلہ آپ سرکار دو عالم نے جناب ابو طالب کو روح کہہ کر زمانے کو پیغام دیا، اور زمانے والے یاد رکھنا جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ، ابو طالب کے بغیر اسلام مردہ۔
جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ، ابو طالب کے بغیر اسلام مردہ۔ پھر تعجب تو ہوتا ہے کہ جو مردہ مسلمان جن کے اسلام میں روح ہی نہیں، اور پھر بڑا خوبصورت جملہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی انہوں نے فرمایا کہ لولا ابو طالب وابنہ لما مثل دین شخص وقاما فذاک بمکہ آوا وحامی وہذا بیسرب جسر حماما۔ فرمایا اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتا دین کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ ابو طالب نے مکہ میں مدد کی، علی نے مدینہ میں نصرت کی۔ اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتا دین کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ اور میں زیادہ طول نہیں دوں گا، بس یہ چاہتا ہے آخر پہ سرکار ابو طالب نے جو سرکار دو عالم کے نکاح میں خطبہ ارشاد فرمایا، مکمل نہیں بس 2 جملے اسٹارٹ کر کے آپ کی عبادت تمام کروں۔ جناب خدیجہ کا گھر اور محفل ہے نکاح کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ امیر لوگوں کے مہمان بھی امیر ہوتے ہیں۔ ملکہ عرب کے گھر میں عرب کے مالدار لوگ جمع ہیں، یا یوں کہوں ملکہ عرب کے گھر میں خدیجہ کے مقروض جمع ہیں۔ عرب کے تاجر سرمایہ دار جاگیردار اکٹھے ہیں، اور عموماً امیر لوگوں کو امیری پہ گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ اب سرکار ابو طالب تشریف لائے، سرکار ابو طالب نے خطبے کی ابتدا میں ہی سب سے پہلے ان کا غرور توڑا۔ سرکار ابو طالب نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذرہ ابراہیم و ذریت اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، اسماعیل کی ذریت میں رکھا۔ والحمدللہ الذی جعلنا الحکام علی الناس۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں تم پہ حاکم بنایا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں تم پہ حاکم بنایا۔ قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے او زمانے والوں سادہ بھی فقیرن وما سادہ فقیر قبلہ۔ آدم سے آج تک نظر دوڑاؤ کبھی کوئی غریب بادشاہ نہیں بنا۔ واحد میرے بابا ابو طالب ہے جس نے غربت کے عالم میں مکہ پہ سرداری کی، غربت کے عالم میں مکہ پہ حکومت کی۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں تم پہ حاکم بنایا۔ اور پھر فرمایا ثم ان ابن اخی محمد بن عبداللہ لا یوزل برجل من قریش الا رجحا۔ اور خدیجہ کو مصطفیٰ کی غربت پہ تانے دینے والوں، مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے تو لے کر آؤ۔ خدیجہ کو مصطفیٰ کی غربت پہ تانے دینے والوں، مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے تو لے کر آؤ۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ اللَّهُ۔ اگرچہ مصطفیٰ کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن دولت چیز کیا ہے، مال چیز کیا ہے۔ إِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَيْلٌ وَذِلٌّ زَائِلٌ۔ یہ مال تو چڑھتا ڈھلتا سایہ ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ قبلہ اگلے جملے پہ توجہ فرمائیے گا، سرکار ابو طالب نے فرمایا او خدیجہ کا مالدار خاندان وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلًا أَوْ عَاجِلًا مِنْ مَالٍ۔ او خدیجہ کا مالدار خاندان جو دل کرتا ہے مال مانگو، نقد مانگو یا ادھار، میں ابو طالب اپنے مال سے دوں گا۔ میں جو دل کرتا ہے مال مانگو، عاجلہ او عاجلہ، نقد مانگو یا ادھار، میں ابو طالب اپنے مال سے دوں گا۔
قبلہ پھر مجھ جیسا طالب علم پریشان تو ہو سکتا ہے کہ جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے غربت کے عالم میں زندگی بسر کی. وہ وقت بھی آیا جب شیخ ابی طالب میں درختوں کے پتوں پہ گزارا کیے. پھر خدیجہ جیسے مالدار گھرانے کو اتنی بڑی آفت دے دی. فرمایا جو دل کرتا ہے مہر مانگو, جو دل کرتا ہے مہر مانگو. اگر خدیجہ کے خاندان نے ہیرے جواہرات سے لدے اونٹ مانگ لیے, ابو طالب کہاں سے لیں گے, ابو طالب کہاں سے لیں گے؟ پھر قبلہ ایک ہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ اگر پوپو کا لباس جنت سے آ سکتا ہے تو دادے کا مال بھی جنت سے آ سکتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. جو دل کرتا ہے مہر مانگو. میں ابو طالب اپنے مال سے مانگتا. اتنا کہنا تھا, روایت کہتی ہے ولیکن قالت خدیجہ المہر من مالی. اتنا سننا تھا یا جناب خدیجہ نے کہا ابو طالب بات مہر کی ہے تو مہر میرے مال سے, مہر میرے مال سے. قبلہ اتنا سننا تھا یا عرب کے جاہل لوگ, عرب کے بدو لوگ, انہیں غصے میں آ گئے, جلال میں آ کر کہتے ہیں واہ عجباً المہر علی النساء رجال. خدیجہ تعجب ہے, پہلی بار سنا ہے عورتیں مردوں کو مہر دے رہی ہیں, عورتیں مردوں کو مہر دے رہی ہیں. آپ قبلہ اتنا سننا تھا یا روایت کے جملے ہیں فغاضب ابو طالب, ابو طالب کو جلال آیا. جلال میں آ کر کہتے ہیں او عرب کے جاہل لوگوں, عرب کے بدو لوگوں, اذا کان مثل ابن اخی ھذا طلبت الرجال باغلى السماء وعظم المال وإن كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي. اور رب کے چاہے لوگوں یاد رکھو, سنو, ہمیشہ قیمتی چیز کے لیے قیمت دی جاتی ہے. تمہارے نزدیک عورتیں قیمتی ہیں, تم عورتوں کو مار دیتے ہو. خدیجہ کے نزدیک مصطفیٰ قیمتی ہے. صدا امید سے اچھا, توقع سے اچھا سنا. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو جملے ذکر مصیبت کے. عزیزانو, نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. حسین ابن علی نے مدینہ سے مکہ ہجرت کی. نانا تبلیغ دین کی خاطر, نواسا تکمیل دین کی خاطر, نانا الحسین ابنی کی خاطر, نواسا الحسین من الحسین کی خاطر. نانا بھی ہجرت پہ مجبور تھے, نواسا بھی ہجرت پہ مجبور تھا. لیکن عزیزانو فرق یہ تھا, نانا کو کافروں نے مجبور کیا, نواسے کو امت نے مجبور کیا. خدائی نوازوں پہ رحمت نازل سوائے میں شبیر پہ رحم نازل. بس ایک روایت اور اس پہ اختتام کروں گا. جب جناب زینب کبریٰ کو معلوم ہوا نا کہ حسین نانا کا شہر چھوڑ رہے ہیں, روایت کہتی ہے اس طرح اضطراب شدیدہ, بہت بے چین ہوئی علی کی بیٹی. جلدی کے ساتھ جناب عبداللہ کے پاس ہیں, آ کر فرماتی ہیں یا ابن العم انا اخی الحسین قد عزم علی المسیر الی. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. وَأَنْتَ تَعْلَمُ عَلَاقَتِي بِهِ وَمَحَبَّتِي لَهُ. آپ کو خبر ہے میں اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہوں, آپ کو معلوم ہے میں کتنا پیار کرتی ہوں. وعدم صبری علی فراقہ, آپ کو معلوم ہے میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی. لیکن میں محافظ شریعت کی بیٹی ہوں, مجھے معلوم ہے ان النساء لا يجوز لهن السفر ولا الخروج من البيت الا برضا ازواجهن. مجھے معلوم ہے خاتون کا وارث کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. آپ سے اجازت لینے آئی. اب ازادارو توجہ چاہیے, کتنے دکھ بھرے جملے ہیں. جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں عبداللہ فَإِن لَمْ تَأْذَن لِّي بِذَلِكَ, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے نا
امتصال تو امرک، میں پابند شریعت کی نہیں جاؤں گی کربلا، وانتہیت بنہیک ولم اذهب معه، پابند شریعت ہوں نہیں جاؤں گی بھائی کے ساتھ، نہیں جاؤں گی کربلا، لیکن عبداللہ اتنا یاد رکھنا ولیکن علی علم بانی لو لم اذهب معه لما بقیت بعده فی الحیات الا قلیلا، لیکن عبداللہ یاد رکھنا میں پابند شریعت ہوں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے نا میں نہیں جاؤں گی بھائی کے ساتھ، نہیں جاؤں گی کربلا، لیکن اتنا یاد رکھنا لو لم اذهب معه، اگر میں بھائی کے ساتھ نہ گئی نا لما بقیت بعده فی الحیات الا قلیلا، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر میں بھائی کے ساتھ نہ گئی نا ادھر مدینہ سے حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر تیرے گھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ آفرین آفرین، خدا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے، آج کے دن کا صدقہ جو حوائج لے کر خدا حاجات پوری فرمائے۔ عزادارو، جناب زینب کبریٰ نے اتنا فرمایا نا کہ اگر اجازت نہیں دیں گے ادھر مدینہ سے حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر تیرے گھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ جناب زینب نے صرف اتنا فرمایا نا، لیکن جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جو علی کی بیٹی کی حالت دیکھی، جو میں نے بنت علی کی کیفیت دیکھی، وہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ کون سی؟ جناب عبداللہ فرماتے ہیں لو واجہہا بکلمت لا فارقت الحیات من شدت صدمہ وماتت من ہینہا۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں جناب زینب نے صرف اتنا کہا نا ادھر مدینہ سے قافلہ نکلے گا، ادھر تیرے گھر سے جنازہ نکلے گا، لیکن جناب عبداللہ فرماتے ہیں لیکن میں نے جو علی کی بیٹی کی حالت دیکھی تو مدینہ سے قافلے کا نکلنا تو بجا، اگر زینب نے میرے منہ سے صرف انکار سن لیا نا زینب کی یہی روح پرواز کر جائے گی۔ اگر زینب نے میرے منہ سے صرف انکار سن لیا زینب کی یہی روح پرواز کر جائے گی۔ بہت محبت تھی نا بہن بھائی سے، بہت محبت تھی، حتی خصیص زینبیہ والے لکھتے ہیں کانت لا تقیم للصلاة بعد اتمام الاذان الا بعد النظر الى وجه اخیہ الحسین، اذان کے بعد اس وقت تک نماز شروع نہ کرتی جب تک بھائی کے چہرے کی زیارت نہ کر لیتی۔ اتنا جو پیار تھا بہن کو بھائی سے۔ بس آخری جملہ اور یہیں پہ آپ کو مجلس کا احترام کر رہا ہوں، عزاداروں اتنا جو پیار تھا بہن کو بھائی سے، خود فرمایا کہ اگر میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی، پھر خود فرمایا نماز اس وقت تک نماز شروع نہ کرتی جب تک غریب کربلا کے چہرے کی زیارت نہ کرتی۔ عزاداروں اتنا جو پیار تھا میں کہوں گا نہ جانے زینب نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب وہی زینب تھی وہی بھائی تھا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، بہن نے اسی بھائی کی گردن پہ 13 ضربے چلتی بھی دیکھی۔ پھر میں کہوں گا نہ جانے وہ وقت بھی کیسا گزرا ہوگا جب اسی زیر اسبا بھائی کے لاشے پہ